اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم پروگرام جشن آزادی 14 اگست کو جو منائی جاتی ہے اس سلسلے میں کریں گے۔ اس سلسلے میں اخباری خبر کے مطابق جناب محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے 10 جشن آزادی کیسے منائے کی تیاری کے لیے 10 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اس کمیٹی کی تشکیل کی سربراہی وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب احسن اقبال کو سونپی گئی ہے۔ ان کے ساتھ جو معاونت کریں گے اس میں وزیر پیٹرولیم جناب مصدق ملک صاحب، وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا تارڑ صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین ہیں رانا مشہود بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو وزارت اطلاعات پر نشریات ہے وہ سیکریٹریٹ یعنی سروسز فراہم کرے گی، اور وزیر اعظم کے سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کے میڈیا کوآرڈینیٹر بدر شہباز صاحب، جوائنٹ سیکرٹری سیکرٹری میڈیا عبدالکبر، اور ڈپٹی سیکرٹری پریس ملیحہ شاہد کمیٹی میں شامل ہیں۔ ان کو کہا گیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر ایسی تجاویز تیار کر کے پرائم منسٹر جناب میم محمد شہباز شریف صاحب کو پیش کی جائیں، جن کو جو 14 اگست 2024 کو وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ بہت اچھی تجویز ہے، پرائم منسٹر نے اچھا قدم اٹھایا ہے۔ یہ اگر چند دن پہلے ہو جاتا ہے، 15-20 سے 25 دن کا ٹائم مل جاتا ہے، پبلک سے سلسلے میں تجاویز تبدیل کرنے سے شاید بہتر تجویز بھی آ جاتی۔ بہرصورت دیرا دوسرا مسئلہ ٹھیک ہے، یہ کمیٹی کیا ہوگی۔ اس سلسلے میں میں گزارش کرتا چلوں کہ سن 1984-85 میں غالباً صدر پاکستان اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب نے یوم آزادی کو شان طریقے سے منانے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے تو 14 اگست کو کاکٹیل پارٹیوں کی یعنی اسی کی کاکٹیل پارٹی ہوتی، بڑے بڑے ایوانوں میں پارٹی ہوتی، اس کی چسکیوں میں یہ ہمارا یوم آزادی اڑا دیا جاتا ہے، اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، 14 اگست آتا ہے گزر جاتا ہے۔ اگلے دن اخبار پڑھتے تو پتہ چلتا ہے کہ کل 14 اگست تھا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ خیر ضیاء الحق صاحب کا اچھا قدم تھا، اس کا بہت زبردست لوگوں نے اس کا اس پہ اپنا لوگوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا، بڑا اچھا رد عمل دیا، اور بہت ہی وسیع پیمانے پر پاکستان کے قومی جھنڈے لوگوں نے اپنے گھروں پہ لہرائے، اور روڈ شووں میں لوگوں نے آ کر بہت زیادہ یعنی شکر کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد ہر سال سے یہ تقریب منائی جا رہی ہے، اور خوب اچھے طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اس وقت کی صدر پاکستان کے نام پر ایک خط لکھا تھا، کچھ تجاویز ارسال کی تھی، وہ تجاویز میں اب اس کمیٹی کے سامنے پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ بات تو ایک ہی ہے کہ 14 اگست کو شایان شان طریقے سے کیسے منایا جائے، تو وہ تجاویز میرے پاس اتفاق سے پڑی رہ گئی، وہ مجھے مل گئی اپنے ریکارڈ میں سے، تو وہ میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں تک پہنچا بھی دوں، لیکن میں اس لیے بھی پروگرام کر رہا ہوں کہ شاید ان تک میری بات پہنچ جائے۔ ان تجاویز میں یہ سب سے پہلے تو ہے ایک تجویز ہے یوم حریت، یوم آزادی کو یوم حریت قرار دیا جائے، نہ کہ یوم آزادی۔ آزادی تو اغیار کے سیاسی تسلط سے آزادی کا نام ہے، آزاد کا نام ہے، اور جب حریت جو ہے، حریت ہر قسم کی آزادی، جو کئی آزادی کا مجموعہ ہے، جس میں فکری اور نفسیاتی آزادی بھی ہوتی ہے، جس کے ہم غلام ہیں، اس کو بھی اس سے بھی نکلنا چاہیے۔ تو جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ تیری نگاہ غلامانہ کیا کہیے، یہ غلامانہ نگاہ سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ تجویز ہے یوم حریت قرار دیا جائے، نماز شکرانہ کا با اہتمام کیا جائے۔ یہ ہمارا روایت چلی آ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی
اچھا کام ہوتا تھا، نماز شکرانہ صحابہ کا بھی معمول رہا ہے، وہ ہمارے بزرگوں کا بھی، کہ نماز شکرانہ ادا کرتے تھے. تو نماز شکرانہ ادا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں غیر متزلزل دی پاکستانی شکل میں. 14 اگست کو ہم لوگ آزاد ٹھہرے اور ہمیں یہ نعمت ملی. اس لیے نماز شکرانہ اس کا بھی سلسلہ پورا میں نے بیان کیا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ تجدید مثال کی جائے، ایک مسودہ مثال تیار کیا جائے، جو نماز شکرانہ میں جب لوگ جائیں تو ہر آدمی خطیب صاحب خطبہ دے، اور خطبہ دے کر ہر یا خطیب صاحب یا کوئی دوسرا آدمی جو اس محلے کا بزرگوں دوسرے لوگوں سے اس مثال کی تجدید کرائے، یہ مثال کی تجدید کرائے. اس کے بھی بارے میں تفصیل درج ہے. اس کے بارے میں اس کے بعد پھر سپاہی حریت ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جس کا نام سپاہی حریت ہو، جو غیر سیاسی ہو، اور جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہوں، ہر علاقے سے لوگ شامل ہوں، ہر سطح پہ ہوں، گاؤں سے لے کر گاؤں کی سطح پر، کونسل کی سطح پر، تحصیلی سطح پر، اور پھر ضلع کی سطح پر، پھر ڈویژن کی سطح پر، اس کے بعد صوبے کی سطح پر، مرکزی سطح پر یہ تنظیم قائم ہو. اس کا نام سپاہی حریت. اور پھر حریت فنڈ قائم کیے جائیں، لوگ اپنی طرف سے رضاکارانہ طور پر اس میں فنڈ جمع کرائے جائیں جو صرف حریت کے کاموں ہی کے متعلق ہی خرچ کیا جائے، کسی اور سلسلے میں خرچ نہ کیے جائیں. اور ان کی نگرانی بھی حریت فنڈ کی نگرانی بھی سپاہی حریت کے ذمہ داریوں میں شامل کی جائے. پھر یہ کہ شمع حریت بجائے شگاں کرنے کے بے شمار چراغاں ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اگرچہ چراغاں خوش کی بات ہے، لیکن اس کو باوقار طریقے سے کیا جائے تو بہتر ہے کہ شمع حریت نافذ کی جائے. اس شرازیوں حریت کو باقاعدہ ایک تخصیص کا درجہ دیا جائے، اور اس کی لوگوں کو اپنی شمع حریت جلانے کی، یعنی اپنے اپنے علاقوں میں شمع جمع جلائیں، جو ایک یا 2 دن یا 2 رات تک رہے، اس کو بجھا دیا جائے. اس کو اس کے بارے میں تفصیل درج کی گئی ہے. اس کے بعد پھر بیت حریت، جگہ جگہ ہر علاقے میں بیت حریت کے نام سے مطلب کہ جگہ مخصوص کی جائے، جس میں لوگ آئیں، اپنے آزادی کی بات کریں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کریں. ایک اس کا کمیونٹی سینٹر ہو جو لوگوں کے لیے جو جہاں کھل کھلا کے لوگ اپنی خیالات کا اظہار کر سکیں. اور جگہ جگہ مطلب کہ لوگوں کی پریشانی کے باعث بننے کی بجائے وہاں پہ جائیں، وہاں جا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور یہ بہتر تجویز ہے. اس کے بعد تفصیل درج ہے. پھر قومی پرچم کو بیج لگائے جائیں، وہ تو شاید بیج لگتے ہیں، ابھی لگتے ہیں. پورے سرکاری ملازم، پی آئی اے کے ملازم، پاکستان کے اندرونی پاکستان کے یعنی سفارتکار ہیں، وہ اس بیج کو لگائیں. یہ اوسی پاکستانی بیج لگائیں. یہ بیج لگانے کے بعد قومی نظام اس دن حکومت کے اعلیٰ سرکاری عہدیداران کو قومی نظام کا منظر پیش کرنا چاہیے، اور بڑے بڑے جو ہے نصب لائن سے قریب تر کوئی پروگرام دینا چاہیے، اور جو بڑے بڑے یعنی پروجیکٹ ہیں یا بڑے بڑے منصوبے ہیں، اس کا اعلان اس دن کیا جائے یا اس کی تکمیل اس دن کی جائے، اس کو سامنے رکھا جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں میں کو اس دن کو ایک دوسرے سے مبارکباد معانقہ کرنے، مساوات کرنے، مبارکباد دینے کا رواج دینا چاہیے. ویسے مبارکباد تو دیتے ہیں آج کل، تو ویسے بھی واٹس ایپ پہ مبارکباد بہت آتی ہے، لیکن عملی طور پر لوگوں کو چاہیے کہ لوگ خوشی کا اظہار کریں، اور اس دن کی تقدیس کے سامنے رکھ کر اپنا اپنا کام سر انجام دیں. اس کے بعد ہر شہر میں ہر شہر کا جو اہم چوک ہے، چھوٹے بڑے شہر کا، اس چوک کا نام چوک حریت رکھا جائے. حریت اسکوائر تو رکھا جائے، اسکوائر تو انگریزی کے لفظ ہے، حریت چوک رکھا جائے یا چوک حریت رکھا جائے. یہ بھی اس سے بھی لوگوں کو آزادی کا یعنی وہ آزادی کی طرف لوگوں کی توجہ رہے گی. اور پھر یہ کہ ہر چھوٹے بڑے شہر میں جیسے یادگار پاکستان ہے، یا اسلام آباد میں شکر پڑیوں پہ آزادی کی ایک یادگار قائم کی گئی ہے، اس قسم کی یادگار ہر چھوٹے بڑے شہر میں خاص خاص مقامات پر یادگار قائم کی جائے، حریت کے نام سے، حریت سے نام رکھا جائے. اور حریت کا لفظ جو ہے وہ وسیع ہے آزادی سے. آزادی کو مکمل تب ہی آزادی ہو سکتی ہے جب ہم حریت اس کو قرار دیں گے، جس میں ذہنی فکری غلامی ہر قسم کی ہمیں یعنی شانتی ہمیں نجات مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تجاویز پر پروگرام کیے جا رہے ہیں، جو قسط وار ہوں گے، تقریباً 5 7 8 10 پروگرام ہوں گے، وہ میں
اس پروگرام کے بعد شروع کروں گا، ہر 5 5 10 8 8 7 7 8 8 منٹ کا تفصیلی پروگرام ہوگا۔ اور یہ اس لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے کہ کمیٹی کے اراکین کو شاید علم ہو جائے، کوئی شاید ان کے کان میں یہ بات پڑ جائے، ممکن ہے کہ ان میری تجاویز سے کوئی ایک تجویز ان کو کمیٹی کو قابل قبول ہو۔ باقی اللہ بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد و آباد خوشحال رکھے، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے، دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔